میری سسٹر کہہ رہی ہے کہ مجھے 2 دن سے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا. کچھ کھانے نہیں دیتے تھے, کچھ پینے نہیں دیتے تھے. تو جب میں نے 2 دن کے بعد کچھ مانگا کھانے پینے کے لیے تو انہوں نے دینے کے باوجود پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی. تو میری سسٹر کے ہسبینڈ نے پیٹرول چھڑکا, اس کی سانس نے آگ لگائی. اور جو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں اس کی سوکن کہہ رہی ہے اسے ایسے ہی چلنے دو, کیوں آگ بجھا رہے ہو. تو جو آگ بجھانے والے آئے میری سسٹر کے ہسبینڈ کی بانجیاں تھی, مطلب کہ بچیاں تھیں, بہن کی بیٹیاں تھیں, بہن کی بیٹیاں تھیں, میری بہن کی نند کی بیٹیاں تھیں. تو جب انہوں نے دیوار کود کے انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو ان کو یہی کہا گا کہ آپ کیوں بجھا رہے ہیں, اس کو ایسے ہی چلنے دیں. پہلی بیوی نے, اس کی ماں نے, اس کے بھائی نے, کچھ دوست ہیں اس نے, سب نے مل کے اس کو پیٹرول چھڑک کے آگ لے. کیا میری سسٹر کا یہ قصور تھا کہ تمہارے پیچھے لا کے اس نے ڈیورس لی, سارا کچھ کیا, تمہارے ساتھ شادی کی, تو تو نے آج میری سسٹر کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. گجرانوالہ میں ایک خاوند نے پیٹرول چھینک کر اپنی بیوی کو آگ لگا دی. میرے ساتھ اس کی بہن موجود ہے اور اس کے بھائی موجود ہے. بات کرتے ہیں کہ جی یہ سارا معاملہ کیسے ہوا, اور ان کی بہن نے محبت کی شادی کی تھی, محبت کی شادی کا انجام یہ نکلا, کیا وجہ بنی کہ یہاں تک نوبت پہنچی. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. اچھا بہن, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی بہن کا قصور کیا تھا جس وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا ملی. میری بہن کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس کے ساتھ لو میرج شادی کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو آج اس کی لو میرج شادی لوٹ میں یا نیو ہسپتال میں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شادی کتنی دیر پہلے ہوئی تھی. شادی کو 8-9 ماہ ہو چکے ہیں. اچھا ہاں جی. تو آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی بہن کے بچے بھی ہیں, کتنے بچے تھے. میری بہن کی پہلے شادی ہوئی تھی, اس میں 5 بچی ہیں. اور اس نے پیار کا جھانسا ڈالا, سب کچھ کیا, اس نے ڈیورس لے لی, اس کے ساتھ شادی کی, اور شادی نے آج میری بہن کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ نہ کھا سکتی ہے, نہ پی سکتی ہے, نہ کچھ بول سکتی ہے. حد تک تو وہ خود ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے جسم کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ انصاف بھی نہیں مانگ سکتی. ٹھیک ہے, اگر ہم مانگ رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس کے بہن ہیں, بھائی ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں انصاف دیں. جی بہن, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, جہاں تک ہو سکا ہماری کوشش, اور دن رات ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آج تک آپ کی بہن نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں یا مجھے ٹارچر کرتے ہیں, مارتے ہیں, آپ کو کبھی بتایا ہو؟ نہیں, جب بھی ہماری سسٹر کے ساتھ بات ہوتی تھی تو میری سسٹر یہی کہتی تھی کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. اکثر میری سسٹر کے ساتھ میرا خود جھگڑا ہوتا تھا نا, تو وہ مجھے کہتی تھی ہاں میں روٹی دی بڑکی کھان لگ پئی ہاں تو تہاڈے کول نا برداشت نہیں ہوندا. ٹھیک ہے, تو میں مذاق کرتی تھی آپ سے. ہاں جی, تو میں نے جب کہنا کہ نہیں ایسی سسٹر بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے, اس سے زیادہ خوش رکھے. وہ کہتی تھی کہ اگر سوکن بات کرتی ہے, سانس بات کرتی ہے, کوئی دیور جیٹھ بات کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ خوش ہے, مجھے ہسبینڈ خوش ہو تو دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہوتی. تو آج ہسبینڈ نے, اس کی پہلی بیوی نے, اس کی ماں نے, اس کے بھائی نے, کچھ دوست ہیں اس نے, سب نے مل کے اس کو پیٹرول چھڑک کے آگ لے. کیا میری سسٹر کا یہ قصور تھا کہ تمہارے پیچھے لا کے اس نے ڈیورس لی, سارا کچھ کیا, تمہارے ساتھ شادی کی, تو تو نے آج میری سسٹر کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. کیا ہمیں انصاف ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا, انشاءاللہ. وہ مظلوم ہے, انشاءاللہ اس کو انصاف ملے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بہن کو آگ لگانے والے کون کون لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے؟ میری سسٹر کہہ رہی ہے کہ مجھے 2 دن سے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا. کچھ کھانے نہیں دیتے تھے, کچھ پینے نہیں دیتے تھے. تو جب میں نے 2 دن کے بعد کچھ مانگا کھانے پینے کے لیے تو انہوں نے دینے کے باوجود پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی. تو سسٹر کا بیان یہ ہے کہ میرا ہسبینڈ تھا, میری ساس تھی, اس کی سوکن تھی, اور نہ اس کا شاید دیور تھا, اور 2 اس کے دوست ہیں. ان کا نام مجھے آ رہا ہے کہ طارق اور خالد ہے. وہ کہاں کے ہیں, کہاں کے نہیں ہیں, ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا بھی نہیں. سسٹر سے پوچھا کہ وہ کون ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 1 مرتبہ دیکھا ہے, 1 مرتبہ دیکھا ہے. اس کے علاوہ میں نے جب یہ میرے ساتھ وقوع ہوا ہے, انہوں نے ساتھ مل کے سب کچھ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے, یہ میں خود کہتی ہوں, اتنی ہمت اور طاقت تب انسان میں آتی ہے جب اس کو سپورٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے, اگر کسی کو سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ یہ قدم نہیں اٹھائے گا. اگر ہم آج قدم اٹھا رہے ہیں تو آپ سب بھائیوں کی
ہمارے ساتھ بہنوں کی سپورٹ ہے، اس لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح انصاف چاہیے، ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ہم انصاف خود لیں گے، اور پولیس والے کو، میڈیا کو، سب کو یہ بتائیں گے ہم کہ آپ نے ہمیں انصاف نہیں دلایا تو ہم نے خود لیا ہے، تو جب ہمیں انصاف لینے کے بعد ہمیں خود پھانسی چڑھنا پڑے، ہم تڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول کس نے پھینکا تھا اور آگ کس نے لگائی تھی؟ وہاں سے پیچھے ویڈیو جو کلپ جاری ہوا ہے وہاں پہ یہ واضح بھی آ رہی ہیں کہ جی اس کو جلنے دو، ایسے جلنے دو، وہ کون ہے؟ میری سسٹر کے ہسبینڈ نے پیٹرول چھڑکا، اس کی ساس نے آگ لگائی، اور جو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں اس کی سوکن کہہ رہی ہے اسے ایسے ہی جلنے دو، کیوں آگ بجھا رہے ہو؟ تو جو آگ بجھانے والے آئے میری سسٹر کے ہسبینڈ کی بانجیاں تھی، اچھا مطلب کہ بچیاں تھیں، بہن کی بیٹیاں تھیں، بہن کی بیٹیاں تھیں، میری بہن کی نند کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب انہوں نے دیوار کود کے انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو ان کو یہی کہا گا کہ آپ کیوں بجھا رہے ہیں، اس کو ایسے ہی جلنے دیں۔ کیا وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اندر دل تھا، انہوں نے میری سسٹر کی ہیلپ کی، پانی ڈالا، کیونکہ وہ بچیاں تھیں، ان کو نہیں اندازہ تھا کہ جلے ہوئے انسان کے اوپر پانی نہیں چھڑکنا چاہیے، اس کو ویسے دباؤ دینا چاہیے کہ آگ بجھ جائے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ پانی پھینکنے کے باوجود سیک اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو وہ بچیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے کچھ ویڈیوز جو بنائی وہ بھی ہمارے تک پہنچی ہیں، بہت مشکل سے پہنچی ہیں، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے۔ انہوں نے کچھ نہیں، تھوڑی باتیں تو ہماری ہیلپ کی ہے، باقاعدہ یہ ہے کہ جب وہ آئیں بچانے کے لیے تو ان کے اوپر بھی انہوں نے تشدد کیا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی تشدد کیا کہ آپ کیوں بجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیوں بجھا رہے ہیں۔ بکا سب کے ساتھ یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اچھا پنجاب پولیس آپ کو سپورٹ کر رہی ہے یا کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ ابھی تک تو اس کا ہسبینڈ ہی جو موقع پہ موجود تھا وہ پکڑا گیا، ویسے وہ بھی موقع میں موجود تھے مگر ابھی تک کچھ بیان نہیں تھے۔ اس کا ہسبینڈ پکڑا گیا، اس کے علاوہ آج کتنے دن ہو چکے ہیں، ابھی تک دوسرے جو لوگ ابھی تک نہیں پکڑے گئے۔ ہمیں وہ جلد سے جلد پکڑ کے دیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں کہ میری سسٹر انسان سے نہیں تھی، میری سسٹر کے اندر دل نہیں تھا، دل تھا، وہ انسان تھی، اس کو بھی جلن ہوتی تھی، وہ بھی تڑپ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ میں ایسے ہی ان لوگوں کو تڑپا ہوا دیکھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، تو دیکھنا ہے میں نے، انشاءاللہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو بھی ایسے تڑپتا دیکھیں انشاءاللہ۔ اچھا بھجن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بہن نے آپ کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ بھائی مجھے گھر میں یہ پرابلم ہے یا ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں انہیں کدی نہیں دسیا، کدی نہیں دسیا؟ نہیں کدی بھی نہیں دسیا۔ پوچھا بھی انہوں نے کہ میں اپنے گھر خوش ہوں، مینوں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ تو نہ دسدی ہوئے کہ میں اپنے بھراواں نوں ضروری ٹینشن دینی ہے؟ ہن مثال ہے کہ پہلے انہیں شادی کی تھی صرف اسی وجہ تو طلاق لئی ہوئی، جھگڑے چگڑے ہوندے رہندے سن، اچھا تو دوجی جگہ تو شادی ہوئی ہے، تو دوجی جگہ تو بھی شادی جدوں انہوں نے کیتی ہے تو پھر انہیں آپ نے دسنا گوارا کیتا ہے کہ مینوں کوئی مسئلہ مسائل ہے وے، میں کس طرح انہاں نوں دساں ہن؟ ایک جگہ تو دوجی جگہ تو میں آپ شادی کی تھی پسندی دی اس وجہ تو ہی کہ لڑائیاں جھگڑیاں ختم ہو جان، اس چیز دی میں بھی آپ مینوں بھی پریشانی ختم ہو جائے، میرے گھر والے نوں پریشانی ختم ہو جائے، تو انہاں کدی نہیں دسیا اس چیز دا۔ باقاعدہ وچ جدوں بیمار ہوندی سی ادوں میں جا کے انہوں دوائی فون کرتے سن، میڈیسن لیا کے دوا کے انہوں دے کے آندا سا، اتوں تک انہوں دا شوہر بھی مینوں فون کر کے کہنا ہوندا سی کہ بھئی عرفان تو آ کے انہوں دوائی لیا کے دے، تے پھر جڑا نا میں انہوں نے کہنا ہوندا سا کہ اکثر ہی آپ کہندا سا کہ بھئی تسی آپ جاؤ اندے نال، تو کہندا سا میرا کوئی ٹائم نہیں ہے، میں کام تے جانا، اج میں فلانے جگہ تے جانا، تے تو دوائی آ کے انہوں دوائی لیا کے دے، تو میں جا کے انہوں میڈیسن دوا کے تے گھر اپنے آ جاندہ ہوندا سا۔ مطلب کہ تانوں اج تک نہیں دسیا کہ میری کوئی لڑائی جھگڑا ہوندا سی؟ سانوں اج تک نہیں دسیا، اتوں تک کہ اسی جدوں دوویں بھین بھرا آپس وچ بیٹھے ہوندے سن موٹر سائیکل تے کدی انہوں نے بھی ذکر نہیں کیتا کہ مینوں اج فلانے جی نے کوئی گل کیتی ہے یا اس طرح دی کوئی گل بات ہوئی ہے، کسی قسم دی کوئی بھی نہیں۔ جب تک میری سسٹر کی شادی رہی ہے تب تک زیادہ تر یہ میرا بھائی اسے میڈیسن فور کرتا تھا، تو کہتا اس کا ہسبینڈ ہی تھا کہ آپ کی سسٹر کی کچھ طبیعت خراب ہے، تو اسے آ کے نا میں نے پیمنٹ دے دی ہے تو آ کے نا اسے ذرا میڈیسن لا دے۔ میرا بھائی میں نے تو مزدوری کرتا ہے، اپنی مزدوری چھوڑ کے جا کے اس کو میڈیسن لا کے دینی، پھر اس کو بولنا کہ آج ہمارے گھر رہ لو، کہنا نہیں میرا دل نہیں کرتا، میں نے اس کے پاس ہی جانا ہے۔ وہ 8-9 ماہ میں کبھی بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ کے رات نہیں رہی، دن کو آتی تھی تو چلی جاتی تھی۔
नाज़रीन देखें कि मोहब्बत की शादी की कि लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हुए, एक जगह से डिवोर्स लिया कि मैं खुश रहूँगी, अब मैं मोहब्बत की शादी कर लूँगी, लेकिन मोहब्बत की शादी का अंजाम ये निकला कि आज ये हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। उस दरिंदे को ये नहीं लगा कि यार मैंने मोहब्बत की शादी की है, पहले मैंने अपने जाल में फंसाया, प्यार दिखाया, ग्रीन सब्ज़ बाग दिखाए, लेकिन बाद में उसी कोई पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए थी इस बंदे को। मेरी आला हुकाम से ये दरख्वास्त है, अगर उसको गिरफ़्तार कर लिया है ना तो उससे तफ्तीश करके वो भी मुलज़म पकड़े जाएं जो मुलज़म अभी फ़रार हैं, जो इसके साथ थे, जो इसके साथी थे इस काम के अंदर, जो इन्वॉल्व थे उनको भी गिरफ़्तार किया जाए और इनको कैफ़रे करदार तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी की बहन की आज किसी की बेटी के साथ आज ऐसा किया ना, कल को कोई और सबक सीखे ऐसा ना करे, सबक सीखे और अंजाम ऐसा जो ना इसको दिया जाए ताकि इनको पता चले। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।